ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حق تعالی جل مجدہ وعلا کا بے حد احسان اور فضل ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اس مبارک دن میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ اسی طرح مرد تم تک اپنے گھر کی حاضری اور اپنے در پہ جبین نیاز جھکانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے. یہ جو کچھ میں اور آپ عمل کرتے ہیں یہ میری اور آپ کی محنت نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی کمال ہے، یہ میرے اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کے لیے کچھ جد و جہد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس محنت کی 3 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے خود انسان عمل کرے، یہ بنیاد ہے مومن کی. اگر بے عمل ہے تو وہ صرف مومن نہیں، اللہ کے نبی نے اسے مومن فاسق کہا، اور وہ مومن جو باعمل ہے وہ مومن ہے. اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ مومن دوسروں کے ایمان کی محنت اور فکر میں بھی لگ جائے. یہ عام مومنوں کا نہیں، یہ خاص مومنوں کا ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے تم ایسی امت ہو جو لوگوں کو خیر کے کام کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. سب سے اعلیٰ خیر ایمان ہے، اس سے نیچے درجے خیر کے اعمال ہیں. ایمان خیر کے اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے، اور شر کے اعمال میں کفر سب سے بڑا شر ہے. ایمان کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے، اور کفر سے روکنا یہ سب سے دعوت کا دوسرا حصہ ہے جو نہی عن المنکر، یہ بڑا حصہ یہ ہے. تیسرا درجہ اس سے بھی آگے کا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ تو تبلیغ تو آپ کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، اب یہ اعلیٰ درجہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ ہمارے اندر پہلی دو فکریں کسی قدر میں موجود ہیں، لیکن امت میں اجتماعی طور پر دین کے غلبے کی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انفرادی اعمال کا کسی قدر جذبہ ہے، پھر اس میں دعوت کا بھی کسی قدر جذبہ ہے، لیکن غلبہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد ہے، وہ امت کے قلوب سے آہستہ آہستہ محو ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اس قدر پست ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ جو دین کی دعوت اور دین کے غلبے کی محنت کرنے والے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ جو ہزار فسق و فجور کے ساتھ کچھ چھوٹے موٹے رفاعی کام کرنے والے ہیں، تو ہماری نگاہ میں وہ رفاعی کام کرنے والے بہت عظمت رکھتے ہیں ہمارے ہاں، اور یہ نظریہ کفر کا ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ بلند و بالا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہی یہ بات پیدا ہوئی کہ جب مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ تم کیسے دین پر ہو، بیت اللہ ہمارے پاس ہے، اس کی صفائی دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو ہم پلاتے ہیں، تو اگر اللہ تم سے راضی ہے تو پھر ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پورا ایک رکوع 7 آیتیں نازل فرمائیں، اور ان آیات میں صاف صاف کہا کہ بیت اللہ کی صفائی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، حاجیوں کو ستو پلانا، یہ ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے بھائیوں کو یہ غلطی لگتی ہے، یہود و نصارہ کی چند ایسی باتیں جو اچھی لگتی ہیں ان کو مسلمانوں پر اور اسلام پر بھی ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یہ ذہنی مغلوبیت کی علامت ہے۔ آپ نے جب اسلام پڑھا نہیں، آپ اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں، تو پھر آپ کو کیا حق ہے کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں؟ یہ تو اس کو حق ہے کہ جو اس کو جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی دعوت کے 3 کام ہیں۔ تیسرا جو غلبہ اسلام کی محنت اور جذبہ ہے، یہ ختم ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ یہ ختم ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ جب ہم نظریے میں ایک نظریے پر نہ رہے، کچھ لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم اپنے اعمال خیر کر رہے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ بہت اچھا ضرور ہے، کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم سے جتنا ہوتا ہے ہم دعوت اللہ اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ خیر کا بہت اچھا کام ہے۔ کافی کام کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور قرآن نے ہمیں بنایا ہے نائب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بعثت نبوی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ آپ کی بعثت، آپ کو بھیجنا، آپ کو کتاب دے کر، آپ کو رسالت دے کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ صرف کلمہ نماز روزہ نہیں ہے، صرف کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے چلتے اس نہج پہ آپ نے لے جانا ہے کہ دنیا میں اور مذہب بھی ہوں گے لیکن آپ مذہب اسلام کو غالب کریں گے۔
یہ نہیں ہے کہ دوسرے مذہبوں کو مٹا لیں گے، مٹانا ابھی نہیں، مٹائیں گے تو اللہ ہی۔ آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ہماری اس ساری محنت کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی محنت نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو اب آپ دیکھیے اس وقت نظریاتی طور پر دنیا میں اتنی بڑی کوئی جماعت نہیں ہے جتنے ہم ہیں۔ جو اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں عیسائی کہ ہم دنیا میں بڑی ہیں، وہ نظریات پر متفق نہیں ہے۔ بھئی ہمارے ارکان اسلام وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک جیسے ہیں، ایسے ہی ہیں، ارکان اسلام سب ایک جیسے ہیں۔ کتاب ہماری پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا۔ اتنی ڈھیر ساری باتوں پر دنیا کی کوئی بڑی جماعت متفق نہیں ہے جس طرح ہم ہیں۔ اب غلطی کہاں سے لگی؟ ہم میں سے ہر فرد نے، ہر خاندان، ہر جماعت نے یہ سمجھا کہ مجھے خیر کے کام کرنا ہے یا دعوت دینا ہے اور یہی کافی ہے۔ وہ ہوتے رہے۔ کفر اس میں رہا کہ کہیں یہ غالب نہ آ جائے، انہوں نے اپنی ظاہری تدبیریں شروع کر دیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں اتفاقی۔ انہوں نے ظاہری اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم تعداد میں بڑے ہیں اور پوری دنیا میں وہ غالب آ گئے۔ ماننا پڑے گا نا، جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں۔ کیوں غالب آئے؟ ہم نے غلبہ دین کی محنت تو بہت دور کی بات ہے، فکر ہی چھوڑ دی۔ جب مسلمانوں نے غلبہ دین کی محنت کو محنت کو چھوڑ دیا اور کفر ان کو تابع کرنے کی فکر میں، مغلوب کرنے کی فکر میں، شکست دینے کی فکر میں، نیچا کرنے کی فکر میں متحد ہو گیا۔ نظریاتی طور پہ وہ متحد نہیں ہے، وہ آپ کے مقابلے میں متحد ہے، صرف ایک ایجنڈے پر وہ متحد ہے۔ نظریات ان کے متحد نہیں ہیں، نظریات آپ کے متحد ہیں۔ مسلمانوں کے نظریات متحد ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ ہم بہت سے نظریات پر ایک ہونے کے باوجود مغلوب کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا ہم میں نبوی محنت اور نبوی فکر کو چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجہ دیکھیے، دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہونے کے باوجود آپس میں بٹے ہوئے، ایسے ہی ہے۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہوئی؟ آپ اس وقت دنیا کے 57 اسلامی ملکوں میں ایک ملک ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں اسلامی نظام۔ آپ کہیں گے کہ بھئی افغانستان ہے، تو میں کہوں گا اب افغانستان ابھی ایشیائی ملک بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ بین الاقوامی ملک ہو۔ ان کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ ملک اس وقت تک تاحال وہ ایشیائی ملک بھی نہیں ہے کہ ایک بر اعظم میں اس کا غلبہ ہو۔ بین الاقوامی غلبہ تو بہت دور کی بات ہے نا، ابھی وہ وقت آئے گا، اس میں وقت لگے گا۔ لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا کے کسی ملک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حیثیت وہ ہے جو دنیا میں کسی اور باطل ملک کی مضبوط حیثیت ہے۔ ہو جائے گی اپنے وقت پر، وہ اور بات ہے، انشاءاللہ ہو بھی جائے گی، سب انشاءاللہ کہہ دیں، اور اللہ کرے ہو جائے۔ جو کل ہونا وہ آج ہی ہو جائے، آج ہی ہو جائے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہوا؟ مسلمانوں کو متحد جب کہ وہ نظریات میں متحد ہیں لیکن سرحدات میں بٹے ہوئے ہیں، جغرافیائی طور پر بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ قریب میں افغانستان لگتا ہے، افغانستان اور پاکستان ایک نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ
بنگلہ دیش لگتا ہے بنگلہ دیش اور ہم ایک نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اسلامی ملک آپس میں ایک نہیں ہے، جبکہ نظریات ایک تھے۔ اور آپ کفر کو دیکھیں، ایک ایک ملک نے کتنی اسٹیٹ کو جمع کر کے ایک کر رکھا ہے، اور وہ کسی نظریات پر ایک نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے تحسبهم قلوب جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم سمجھتے ہو وہ متحد ہے، ایک ہے، حالانکہ دل ان کے مختلف ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو مغلوب کرنا ہے، مسلمان کو شکست دینی ہے، اس ایک ایجنڈے پر وہ متحد ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ نہ مسلمان محفوظ ہے نہ اسلام محفوظ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر سال 2 سال کے بعد چند کتے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونکنے لگتے ہیں۔ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، اب ہم تو ان سے کتے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، سور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں انسانی حقوق، میں کہتا ہوں ان کو تو حیوانی حقوق بھی حاصل نہیں ہے۔ درندوں کو بھی کوئی حقوق حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ چیر پھاڑ کریں، تو درندوں کو بھی حقوق حاصل نہیں ہے جب وہ چیر پھاڑ کریں۔ تو وہ میں نے کہا اس کا نقصان یہ ہوا، مسلمان بھی محفوظ نہیں اور اسلام بھی محفوظ ہے۔ اور اسلام، میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ ایمان اور اسلام اس کا نام ہے جو ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ اصل ایمان، اصل اسلام وہ ہے۔ وہ کتنا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ میں اختصار سے اب اس پر قرآن مجید سے 3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ برات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، جو تمہارے سب سے قریبی رشتے ہیں نا، اگر وہ بھی کفر کو اسلام پر پسند کرتے ہیں تو تمہیں انہیں دوست، زور سے بولیے، نہیں رکھنا چاہیے۔ دوست کا معنی صرف دوستی نہیں ہے، دل میں محبت بھی دوستی کی نشانی ہے۔ ان کو اچھا سمجھنا مسلمانوں سے، یہ بھی دوستی کی نشانی ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، ایمان کا معاملہ ہے۔ پہلا حکم، اگر تمہارے ماں باپ میں سے قریبی رشتہ دار، اس سے بہن بھائی تمہارے اگر کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر تمہیں ان سے محبت کا رشتہ، زور سے بولیں، محبت کا رشتہ، دوستی کا رشتہ، پیار کا رشتہ، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے 8 باتیں گنوائی ہیں، 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں۔ یہ 8 چیزیں جو دنیا میں آپ سب کو پیاری ہیں، ایک طرف یہ کر دیں اور ایک طرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر دیں۔ اور اللہ اس کے رسول کی محبت بھی صرف زبان سے نہیں، وہ تمہیں دنیا کے اس مشکل کام کی طرف بلائیں۔ وہ مشکل کام کون سا ہے؟ جہاد۔ کون سے کو مشکل کام ہے؟ بولے یار، میں تھوڑی تشکیل نہیں کرنے لگا، میں تو تمہیں قرآن کو حکم سمجھانے لگا ہوں۔ وہ مشکل کام کون سا ہے؟ جس پر اللہ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کیا ہو گیا تمہیں
جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین سے چمٹ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا تم نے، اس کو اختیار کر لیا تم نے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کام کی طرف بلائیں، یہ امتحان ہے تمہارا. اب ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے اس کی دلیل. ایسا ہی ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس دعوے کی دلیل پیش نہ کر سکے، اور ایک غزوے میں 3 صحابہ سے صرف سستی ہو گئی. اسی سورہ احزاب میں 3 رکوع اس پر نازل ہوئے. حالانکہ ان کے ایمان کے گواہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کے گواہ اللہ کے رسول ہے. سستی کس میں ہے؟ عمل میں. اور عمل میں بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں. کون سے عمل میں سستی ہوئی؟ زور سے بولو نا. کون سے عمل میں سستی ہوئی؟ انکار نہیں کیا، ناپسند بھی نہیں کیا، سستی ہوئی. اللہ کے رسول نے بھی منہ موڑ لیا اور سارے صحابہ نے بھی ان سے منہ موڑ لیا. میں آخدا اگر ہون صحابہ ہون تو وہ سارے ساڈے کو منہ موڑ لو جو ساڈا حال ہے. کیا خیال ہے؟ وہ ہم سب سے منہ موڑ لے کہ سن اے اسلام نہیں چاہیے جڑے تواڈے کول ہے، یہ تواڈی پسندیدہ ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اللہ رب العالمین وہ جو محبت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس محبت کے متعلق فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آڑے آتی ہیں تو سمجھ لو پھر تم وہ مومن نہیں ہو جو اللہ چاہتے ہیں. پھر تم وہ مومن نہیں ہو جو اللہ چاہتے ہیں. میں نے کہا 3 باتیں، 2 باتیں میں نے سمجھا دی. تیسری بات عجیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں اور ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم کیا ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ قرآن قیامت تک کے لیے. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں پاؤ گے مومنوں کو جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. مومن بھی ہو اور اگلی بات اس میں نہ ہو